آیت الکرسی پڑھنے سے اولاد اور مال کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو خیر اور برکتیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی غربت دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی میں سکون، برکت، حفاظت اور رزق کی فراوانی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید نہ صرف ہدایت کا سرچشمہ ہے بلکہ یہ مومن کے لیے شفا، رحمت اور ہر قسم کی مشکلات کا حل بھی ہے۔ انہی مبارک آیات میں ایک عظیم آیت الکرسی کو خاص مقام حاصل ہے۔ یہ آیت اپنے اندر توحید، قدرت الہی، علم الہی اور حفاظت ربانی کے ایسے عظیم اسرار سموئے ہوئے ہے کہ اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اولاد اور مال میں کیا فائدہ ہوتا ہے اور اگر اسے پڑھ کر اولاد یا مال پر دم کیا جائے تو کیسے خیر و برکت نازل ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوار سکتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک نور ہے، ایک حفاظت ہے، ایک رحمت ہے جو بندے کے گرد حصار بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کے دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے، اسے ہر خوف، ہر پریشانی، ہر تنگی سے نکال دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی تلاوت، خاص طور پر آیت الکرسی جیسی عظیم آیت، انسان کی جسمانی، روحانی، معاشی بیماریوں کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کی عظمت کو متعدد مواقع پر بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آیت الکرسی کو قرآن میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آیت نہ صرف دنیاوی مسائل کا حل ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جب وہ صدقہ کے مال کی حفاظت کر رہے تھے اور ایک چور بار بار آتا تھا۔ آخر کار اس چور نے انہیں یہ نصیحت کی کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے بات تو ٹھیک کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ آیت الکرسی انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ جب بندہ آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آیت الکرسی چونکہ اللہ کی صفات کا جامع بیان ہے، اس لیے اس کی تلاوت دلوں کو سکون اور گھروں کو برکت سے بھر دیتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندوں نے آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس کے حیرت انگیز فوائد حاصل کیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر کے دوران آیت الکرسی کا ورد کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ہر مصیبت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ آپ نے آیت الکرسی کی کثرت کو اپنے روحانی مجاہدات کا حصہ بنایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار کرامات عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اولاد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آیت الکرسی پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ایک نہایت مؤثر روحانی عمل ہے۔ اس سے نہ صرف بچوں کو نظر بد، بیماریوں اور شیطانی اثرات سے حفاظت ملتی ہے، بلکہ ان کی طبیعت میں سکون، ذہانت اور فرما برداری بھی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر دم فرمایا کرتے تھے اور قرآن کی آیات پڑھ کر انہیں اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دم کرتے اور فرماتے، میں تمہیں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر نقصان دہ چیز اور ہر بری نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہی عمل آیت الکرسی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے۔ مال کے حوالے سے بھی آیت الکرسی عظیم خزانہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار، گھر یا مال پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے اور غیر متوقع رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آیت الکرسی کی تلاوت انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور شکر پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا، مضبوط ہے۔ جب بندہ آیت الکرسی کے ذریعے اللہ کی صفات کو یاد کرتا ہے تو اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور پھر اس کے لیے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی خاص فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو گھروں کی حفاظت، فالج جیسی بیماریوں سے بچاؤ، ہر قسم کی آفات سے بچنے کے لیے ایک مضبوط ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ کے گھر میں مسلسل پریشانیاں آتی تھیں۔ انہوں نے ایک عالم کی نصیحت پر آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیا، صبح شام پڑھتے اور گھر میں دم کرتے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے گھر کا ماحول بدل گیا، پریشانیاں ختم ہو گئیں اور اس میں برکت آ گئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف، آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے۔ اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کی مظہر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا، اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفحات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے
تو متن 100 سے زائد ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے، مثلاً ربوبیت، مغفرت، رافت، کرم، حلم، عفو وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید نے بڑے سے بڑے گناہ گار کو، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی نوید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی امید بھری آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کر دینے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو یہ امید دلائی کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ اسی طرح اس سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایت دی گئی۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت در ذیل ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سننے والے، توبہ استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے روکنے والے، درگزر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے۔ اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا عمل قرآن پاک کی ایک سردار آیت کا عمل ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم ہے آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت و رفعت والی آیت ہے۔ اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔
آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے۔ صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی، مثلاً 5 نمازوں کے بعد، رات کو سوتے وقت، اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینہ پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم کی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں، میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے، اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا، قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے، آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے، 310 سے کچھ زائد۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان نکل جائے گا، وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی کے دور میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنے گا اور اس کی مصیبت اور سختی رفع ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف اور فضائل آیت الکرسی میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد میں بیٹھ کر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے مال کاروبار میں اس قدر خیر و برکت ہو کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال اور اولاد کی حفاظت رہتی ہے اور کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حدیث میں آتا ہے، جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار بھی پڑھ لی، صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آتا۔ اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کا گھر، گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مقصد حسنہ کے لیے دعا کرے اور یہ چاہے کہ اس کی دعا جلد قبول ہو جائے تو وہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ فوراً دعا قبول ہوگی۔ یہ طریقہ بزرگوں کا بارہا آزمایا ہوا ہے۔ ان کی تقلید کرتے ہوئے اگر ہم لوگ بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم کے مستحق قرار پائیں گے اور دین و دنیا کی خیر و بھلائی ہمارے حصے میں آئے گی۔ سفر پر جاتے وقت آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ سفر سے واپسی تک پڑھنے والا امن و امان میں رہے گا۔ اگر اپنے وطن میں رہتے ہوئے صبح کو پڑھ کر دم کرے تو شام تک امن امان رہے گا، اگر رات کو پڑھ کر دم کر لے تو صبح تک امن امان رہے گا۔ اگر مہلک بیماری کا شکار ہو گئے ہیں تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو صبح شام پی لیا کریں، انشاءاللہ چند روز کے اندر مہلک بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے مال اسباب میں رکھیں تو چوری سے حفاظت رہے گی اور اسباب چاہے جس طرح کا ہو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ مال اور اولاد میں برکت، شیطان کی شرارتوں اور چور کی چوری کرنے سے حفاظت ہوگی۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اولاد اور مال کو فائدہ ہوتا ہے۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آیت الکرسی کی کتاب یعنی قرآن کے ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ ایک روایت ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ دوسری حدیث میں آیا کہ جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے یا بچے کے گلے میں ڈال دو گے تو شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا اور شیطان جن کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں ہی محتاجی غربت دور ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ رات سوتے وقت پڑھو گے، ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اور اس میں فراوانی کا باعث ہوگا۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا سانپ بچھو کا تعویذ ہے۔ اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری و نقصان سے بچا رہے گا، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آیت الکرسی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو معیشت میں اپنا مقام دیکھ لیں گے۔ ہر شب سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا سبب ہوگا۔
روایت ہے کہ جب آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، اور یہ اہتمام آیت کی عظمت اور بزرگ کی وجہ سے تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت الکرسی مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں، اور اس آیت میں 5 کلمے ہیں، 10 جملے ہیں۔ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ رات تک خدا کی امان میں رہتا ہے، جس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں، اور جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ صاحب خمینۃ الاسرار فرماتے ہیں کہ جب 1261 ہجری میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، میرا قیام جس علاقے میں تھا وہاں ایک عورت کو درد ذا ہوا، اور دائیوں اور اتباع کی کوششوں کے باوجود اس عورت کا درد ختم نہ ہوا اور نہ ہی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا شوہر بوقت چاشت میرے پاس آیا، میں نے آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پانی پر دم کر کے دے دیا۔ اس شخص نے جا کر یہ پانی اپنی بیوی کو پلا دیا، اللہ کے فضل و کرم سے فوراً ہی اس کے بچہ ہو گیا، اور اس وقت میں آیت الکرسی اور مذکورہ آیات کی کرامات اور عظمت کا قائل ہو گیا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف جو انہوں نے آیت الکرسی کی فضیلت میں ہی قلم بند کی ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو کسی خالی مکان میں بعد نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کیفیت میں وہ جو بھی دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اس کے دل میں اگر غموں کا ہجوم بھی ہوگا تو ان سے اس شخص کو نجات نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی قرآن حکیم کی سب سے زیادہ اشرف اور افضل آیت ہے، اس لیے اس آیت میں پروردگار عالم نے بازبان خود اپنی ہی اہم خصوصیات صفات کا ذکر عجیب غریب انداز سے کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو شخص اس آیت کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو ناظرین، آپ بھی قرآن پاک کی اس سردار آیت کو بتائے گئے طریقے تعداد میں روزانہ کثرت سے پڑھیں اور درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دعاؤں کو پر لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی کوئی عمل پڑھنا ہے، کوئی وظیفہ کرنا ہے تو اس کو درود شریف سے شروع کرنا ہے۔ آیت الکرسی کے اس عمل کو بھی آپ نے درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ مختصر سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کے لیے درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کو بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جب آپ بتائی گئی تعداد اور طریقوں سے مال اولاد کی خیر و برکت کے لیے، محتاجی پریشانیوں سے نجات کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے اور فالج جیسی مہلک بیماری سے حفاظت کے لیے قرآن کی سردار آیت کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہماری تمام نیک جائز مرادوں کو پورا کرے گا، ہماری تمام دلی خواہشات کو پورا کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اس آیت کے طفیل ہمیں ہماری اولاد، ہمارے گھر کو شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمن کے وار سے محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ سب واقعات اور تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ آیت الکرسی محض ایک آیت نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی نظام ہے۔ یہ انسان کی زندگی کو ہر پہلو سے محفوظ بناتی ہے، اس کے مال میں برکت ڈالتی ہے،
اس کی اولاد کو حفاظت دیتی ہے اور اسے دنیا آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اسے صبح و شام پڑھیں، اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے مال اور گھر پر پڑھیں، ہر مشکل کے وقت اسے اپنا سہارا بنائیں۔ یقیناً جو شخص اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اسے عزت، برکت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔